ہم یوحنا 9 باب کی اسٹڈی کر رہے ہیں، جنم کا اندھا، یسوع نے شفا بخشی۔ آج میرے خیال سے ہمارا تیسرا یا چوتھا میسج ہوگا اس کے اوپر۔ ہاں، چوتھا میسج ہوگا اس کے اوپر، اور ہم دیکھیں گے یسوع نے اس جنم کے اندھے کو ایک بڑے عجیب طریقے سے ہم نے اس چیپٹر کی پہلی 5 آیات، جو آج ہم چھٹی آیت پہ had said these things he spat on the ground، یسوع نے زمین پہ تھونکا اور he spat on the ground and made clay with the saliva، اور تھوک کے ساتھ جو ہے وہ مٹی کو گیلا کیا۔ And he anointed the eyes of the blind man with the clay، اور اس نے وہ گیلی مٹی اس جنم کے اندھے کی آنکھوں پہ لگا دی۔ اب ویئرڈ بات، عجیب بات یہ ہے کہ یسوع کے یہ شفا بخشنے کا طریقہ جو ہے وہ کافی سٹرینج ہے، اور اس میں کچھ ایسی باتیں ہیں جو کہ ہمیں خداوند آج اس کے وسیلہ سے جو ہے وہ سکھانا چاہتے ہیں، بتانا چاہتے ہیں، اور ہم خداوند سے دعا کریں گے کہ وہ ہمارے ذہن کو کھولے، ہماری عقلوں کو کھولے، ہماری روح کو جو ہے وہ تیار کرے کہ ہم اس میسج کو اور سب سے پہلی بات ہم یہ دیکھنا چاہیں گے کہ یسوع نے ایک بڑا عجیب طریقہ اپنائیں گے کہ شاید کسی فارمولا کے اندر کوئی بھید کی شروع کر دیں گے۔ تو یسوع کہہ رہے کہ فارمولا کوئی نہیں، مٹی میں تھوک ملایا اور اس کی آنکھوں پہ لگایا۔ کیا یہ ایک پکچر ہے، یہ ایک سمبل ہے؟ کیا اس سمبل کی تصویر بائبل میں کہاں ملتی ہے؟ پیدائش میں باغ عدن میں ہمیں ملتی ہے۔ یہاں پہ میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ یہ جنم کا اندھا ہے، یعنی اس نے پہلے کبھی دیکھا نہیں ہے، اور اگر اس نے پہلے کبھی دیکھا نہیں ہے تو یہ اصل میں ایک معجزہ نہیں ہے۔ یہ ایک معجزہ وہ ہوتا ہے جس میں کیا ہوتا ہے کہ جب کوئی چیز پہلے تھی اور اب نہیں ہے اور یسوع اس کو قید بحال کر رہے ہیں، وہ معجزہ یہ کیا ہے؟ ایک کریشن ہے، ایک نیا کام۔ جس طرح سے باغ عدن میں مٹی میں کیا کیا تھا؟ مٹی کو اکٹھا کر کے ہاتھوں سے اس میں کیا کیا تھا؟ نتنوں میں زندگی کا دم۔ یہاں پہ بھی مٹی کو اکٹھا کر کے سے یسوع کچھ اس کے اندر ملا رہے۔ جس طرح سے باغ عدن میں خداوند کے ہاتھ ہیں تو ہاتھوں سے ایک پتلا بنایا، اس میں زندگی کا دم پھونکا، اس سے کوئی چیز نکال، اور یہاں پہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ منہ سے نکلی ہوئی چیز جو ہے وہ مٹی کے ساتھ مل کے ایک باغ عدن میں بھی ایک کریشن ہو رہی تھی، اور یہاں پہ بھی ایک کریشن ہو رہی ہے۔ اب باغ عدن کی جو کریشن ہے، جو انسان کی کریشن ہے، وہ کیا تھی؟ وہ یونیک تھی، عجیب تھی، ڈیفرنٹ تھی، کیونکہ انسان کو خداوند نے کون سے دن پہ خلق کیا تھا؟ انسان کو خداوند نے کون سے دن پہ خلق کیا تھا؟ چھٹے دن، یعنی کہ 5 دن پہلے جو ہیں وہ خداوند کیا کرتے رہے ہیں؟ کریشن کرتے رہے ہیں، اور چھٹے دن جا کے لیکن ابھی تک جو خداوند کریٹ کرتے آئے ہیں اور اب جو انسان کو کریٹ کر رہے ہیں، اس میں فرق کیا ہے؟ اور یہاں پہ کیا خداوند کہہ نہیں رہے ہیں؟ فرق طریقے سے خلق، وہاں پہ خداوند نے خلق کیا تھا ایکس نہیلو، یعنی کہ کوئی چیز نہیں تھی، خداوند نے کہا ہو جا، اور وہ چیز ہو گئی۔ اب جو انسان کو خلق کیا ہے اس میں، اور اس میں دوسری چیزوں میں، دوسری چیزیں جو ہیں وہ کہاں سے خلق کی ہے؟ ڈسٹنس سے، دور سے کہا اور ہو گئی۔ لیکن انسان کو ایسے خلق نہیں کیا۔ انسان کو خلق کرنے کے لیے خداوند اس پتلے کے بہت قریب آئے، اور نہ صرف قریب آئے بلکہ اپنے ہاتھوں سے اس کو سانچا، اور اس کے نتنوں میں، یعنی کہ اس کے نوسٹرلز میں، اور سملیرٹی آپ یہ دیکھیں، نوسٹرلز، ہونٹ، آنکھیں، ساری چیزیں انسان کی بڑی سینسٹیو چیزیں ہیں، اور یہاں پہ وہی بوسہ صرف وہی چومتا ہے جو کہ انسان دوسرے انسان کے بہت قریب ہو۔ غیر جو ہے وہ نتنوں، ہونٹوں کا، آنکھوں کا بوسہ اور تھوک کا مل جانا، جب انسان بوسہ لے تو تھوک جو ہے وہ ملتا ہے۔ یہاں پہ تھوک جو ملا، انسان کو یہ ایک بڑی ویئرڈ چیز لگے گی کہ خداوند جو ہیں، یسوع جو ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں؟ تھوک کو مٹی میں ملا رہے ہیں۔ لیکن یہاں پہ یسوع جو ہیں ایک بہت بڑی پاورفل سمبلزم، اور وہ سمبلزم کیا ہے؟ انسان اپنے دکھوں میں، اپنی پریشانیوں میں، اپنی بیماری میں، انسان اپنے اکیلے پن میں ہے کہ خداوند کدھر ہے؟ یہ سوچتا ہے کہ میں اکیلا ہوں۔ آیا خداوند کو نظر آ بھی رہا ہے یا نہیں آ رہا؟ خداوند کو محسوس ہو بھی رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ ہو سکتا ہے کہ اس طرح کے کئی خیالات اس جنم کے اندھے کے ذہن میں، کیونکہ وہ جنم کا اندھا ہے، اور اس زمانے میں جنم کے اندھے کو کس طرح سے ٹریٹ کیا جاتا تھا؟ کچھ اچھی ٹریٹمنٹ تو، اور حالانکہ آج ہمیں برا ٹریٹ نہیں بھی کیا جاتا ہے، لیکن انسان کی سائیکی جب وہ بیمار پڑ جائے، جب وہ کمزور پڑ جائے،
تو کیا ہوتی ہے؟ خداوند تو کہاں ہے؟ اور خداوند اس سمبلزم سے بتا رہے ہیں بے شک تو جنم کا اندھا ہے اور ساری عمر ایسے رہا ہے. یسوع نے پہلے ہی اپنے شاگردوں کو یہ بتا دیا ہے کہ نہ یہ اس کا گناہ ہے نہ اس کے ماں باپ کا گناہ ہے، بلکہ اس لیے کہ خدا کا کام اس میں ظاہر ہو. تو خداوند آج آپ کو، مجھے، رمیلہ، ہم سب کو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو بیماری ہے، یہ جو تکلیف ہے، کیا ہوگا؟ خداوند کے نام کو جلال میں اس میں سے خداوند کا کام ظاہر ہوگا. اور خداوند اس سمبلزم کے وسیلہ سے یہ بتا رہے ہیں کہ ہمارے دکھوں میں، ہماری پریشانیوں میں خداوند ہم سے دور نہیں ہے، خداوند ہمارے بہت قریب ہے. ہو سکتا ہے کہ محسوس ہو رہا ہو کہ خداوند تو کہاں ہے. ہو سکتا ہے جنم کے اندھے کو بھی ایسا محسوس ہوتا ہو، لیکن ہم نے کس پہ نہیں جانا؟ نے اپنے احساسوں، کیونکہ احساس ہمیں کیا کر سکتے ہیں؟ دھوکہ دے سکتے ہیں کہ ہم کیا محسوس کر رہے ہیں. ہم نے کس پہ جانا ہے؟ ایمان پہ. ہم نے کس پہ جانا ہے؟ ہم نے خدا کے کلام پہ. اور خدا کا کلام ہمیں کہہ رہا ہے کہ دکھ کے وقت میں خداوند ہم سے دور نہیں ہے. یہاں پہ ایک بڑی زبردست سمبلزم یہ ہے کہ خداوند چاہتے، اگر یسوع چاہتے تو دور سے اس جنم کے اندھے کو شفا بخش، لیکن یسوع نے ایسا نہیں کیا. یسوع نے وہ میتھڈ اپنایا جو کہ اس سمبلزم، اس تصویر کی عکاسی کر رہا ہے جو باغ عدن میں ہوئی تھی. اس جنم کے اندھے کو یہ بتا دینے کی کہ جس طرح سے باغ عدن میں آدم کی وقت تھی، آدم کی ویلیو تھی، آدم کو میں نے جو ہے وہ سب سے اعلیٰ ترین مخلوق جو ہے وہ خلق کیا ہے اس کائنات میں، اسی طرح سے تو آدم کا بیٹا ہے اور تو جو ہے وہ میری نظر میں بہت ہی زیادہ وقت رکھتا ہے، بہت ہی زیادہ قدر رکھتا ہے، بہت ہی زیادہ ویلیو رکھتا ہے. اور خداوند ہمیں دکھا رہے ہیں اور بتا رہے ہیں اور سمجھا رہے ہیں کہ اپنے دکھ کے، اپنی مصیبت کے وقت، اپنی پریشانی کے وقت، کمزوری کے وقت، اپنی بیماری کے وقت اپنے آپ کو کیا نہیں سمجھنا؟ اپنے آپ کو لاچار نہیں سمجھنا، اپنے آپ کو کسی بھی طرح سے کمزور. یہ کمزوری آتی کدھر سے؟ یہ کمزوری آتی ہمارے ذہن سے ہی، اور ذہن کو سمجھانا بھی ہم نے ہی. اور کس کے وسیلہ سے؟ خدا کے کلام کے وسیلہ. کہ خداوند نے اپنے کلام میں کیا کہا ہے؟ کمزور کیا کہے؟ زور آور. کمزور کیا کہے؟ میں زور آور. اور جب کلام میں یہ لکھا ہے یہ کہے میں زور آور، تو ہم نے اپنے آپ کو کمزور محسوس ہو، اگر ایسی فیلنگ آ بھی جائے تو ہم نے کیا کہنا ہے؟ میں زور آور. اب یہاں پہ ہم یہ دیکھتے ہیں یہ جنم کا اندھا جو ہے، یہ اندھا ہے، اس کو نظر نہیں آ رہا، اس کو نظر نہیں آ رہا. یسوع اس کی آنکھیں کھولنا چاہتے ہیں، لیکن اس کی آنکھیں کھولنے سے یسوع کیا کرتے ہیں؟ مٹی میں تھوک کو ملاتے، مٹی میں تھوک کو ملا کے اس کی آنکھوں پہ لگا رہے. اب مجھے بتائیں ایک بات، مجھے سوچ کے بتائیں، آنکھوں پہ پہلے اگر ہلکا پھلکا نظر آتا بھی ہے، یا اگر جس انسان کو نظر آتا ہو اس کی آنکھوں پہ گیلی، تو جتنا اس کو نظر آ رہا ہے وہ تو نظر بھی نہیں آئے گا، بجائے اس کے کہ ویژن کلیئر ہو. لگانے سے کیا ہوگا؟ ویژن اور زیادہ، ویژن اور بھی زیادہ دھندلی ہو، ویژن اور بھی زیادہ دھندلی ہو. اور کبھی کبھی ہمیں ایسا لگ رہا ہوتا ہے، کبھی کبھی ہمیں ایسا لگتا ہے، خاص طور پہ جب ہم اپنی کمزوری کے وقت، کہ خداوند مجھے تو کچھ کلیئر نہ، خداوند میرے لیے سچویشن کنفیوزنگ ہے. یہ عجیب طریقہ ہے. یہ کیا طریقہ ہے کہ میں تو اندھا ہوں، میری آنکھوں پہ ابھی اندھا تو وہ ہے لیکن محسوس تو کرتا ہے نا کہ اس کی آنکھوں پہ کیا لگ گئی؟ مٹی لگ گئی ہے، وہ بھی گیلی مٹی لگ گئی ہے. خداوند ہمیں کئی دفعہ کئی چیزیں کرنے کو کہہ رہے ہوتے ہیں، یا کئی سچویشن ہماری زندگی میں پیدا کر، اور ہمیں کیا لگ رہا ہوتا ہے؟ خداوند یہ کیا ہو رہا ہے؟ خداوند یہ نہیں جانتے کہ ابھی اس سے کیا پیدا ہوگا، اس سے کیا پیدا ہوگا. ابھی دیکھیں ایسا کام یسوع کی چیپٹر کی اگر ہم 32ویں، تو یہ خود اندھا کہتا ہے اوپن دا آئیز آف ون ہو واز بورن بلائنڈ. جب سے اس دنیا کا آغاز ہوا ہے بھی کسی نے یہ بات نہیں سنی کہ کوئی بھی جنم کے اندھے کو دوبارہ سے بنائی مل جائے. کہ زندگی میں ایسا کام ہونے کو جا رہا ہے جو کہ پہلے کبھی بھی دنیا میں ہوا ہی نہیں ہے.
ہمیں سمجھنا یہ ہے کہ خداون جو ہے وہ ہمیں گائیڈ کر رہے ہیں، خداون ہمیں لیڈ کر رہے ہیں، اور یسوع نے ہی اس کی آنکھوں پہ مٹی لگائی ہے، اور یسوع نے ہی یہ اجازت دی ہے ہماری لائف کے اندر اس سچویشن کی کہ وہ سچویشن ہمارے اندر کنفیوژن پیدا کرے۔ لیکن اگر ہمیں اس بات کا پتا ہے کہ خداون ہمارے ساتھ ہے، پھر یہ میٹر نہیں کرتا کہ کرنٹ سرکمسٹانسز کیا ہے، کس مصیبت سے گزرنا پڑ رہا ہے، کس تکلیف سے گزرنا پڑ رہا ہے، کس پریشانی سے گزرنا پڑ رہا ہے، بیماری سے گزرنا پڑ رہا ہے۔ ہمیں اس بات کو جاننا ہے کہ خداوند اس بیماری کو بھی استعمال کریں گے اور ایسا کام کریں گے جیسا کائنات میں پہلے کبھی ہوا ہی نہیں۔ اگر ہم نے اپنے ایمان کو کمزور ہونے دیا اور شک کرنا شروع کر دیا کہ یہ کیا میری آنکھوں پہ لگا دیا، یہ کیا سچویشن پیدا ہو گئی ہے، تو ہم کیا کھو دیں گے؟ اپنا معجزہ کھو دیں گے۔ ہم وہ کام جو کہ یسوع ہماری زندگی میں کرنے جا رہے ہیں، کچھ بھی ہو جائے، ہم نے اس بات کو سمجھنا ہے کہ وہ جو مجھ میں ہے وہ اس سے بڑھ کے ہے جو کہ اس دنیا میں ہے۔ وہ جس نے مجھے خلق کیا ہے، میں اس کے تابع ہوں، میں اس کی گائیڈنس کے انڈر ہوں، وہ میری رہنمائی کرتا ہے، وہ میرا اچھا چرواہا ہے، وہ مجھے لیڈ کر رہا ہے، وہ مجھے گائیڈ کر رہا ہے، اور جہاں پہ میرا چرواہا مجھے لے کر جائے گا، چاہے میرا گزر جو ہے وہ موت کی سائے کی وادی میں سے بھی ہوگا، تب بھی مجھے جو ہے وہ کوئی بلا جو ہے وہ ڈرائے گی نہیں، میں کسی طرح سے جو ہے وہ ڈروں گا نہیں، کسی طرح سے میں خوف میں نہیں۔ اسی لیے یسوع یہ تصویر دکھا رہے ہیں کہ مٹی تھوک سے بھری ہوئی جس کی کوئی سمجھ نہیں ہے، اس بندے کو تو یہ خاص طور پہ یہ سمجھ نہیں، نہ ہی کسی شاگرد کو سمجھ ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ ہم نے اس چیز پہ فوکس نہیں کرنا کہ یہ ہو کیا رہا ہے، بلکہ اس چیز پہ فوکس کرنا ہے کہ یہ کر کون رہا ہے۔ وہ چیزیں جو ہو رہی ہیں اس کے حکم، اس کا حکم جو ہے وہ 7ویں آیت میں آج نہیں ہے کل، لیکن صرف انڈیکیشن کے طور پہ، he said to him 7ویں آیت میں گو، یسوع نے کہا جا، اور یسوع نے آپ کو اور مجھے کیا کہہ دیا؟ جا میرا کام کر۔ اور جب ہم یسوع کے نام میں اس کا کام کر رہے ہیں تو مٹی کو نہیں دیکھنا، کس کو دیکھنا ہے؟ کہ حکم کو۔ اور یسوع نے حکم ہمیں دے دیا ہوا ہے، تم میرے تم میرے چنے ہوئے ہو، میں نے تمہیں چن لیا ہے، تم نے نہیں مجھے چنا، تم سر ہو پودم نہیں ہو، تمہیں میں نے ایک مقصد کے۔ اور ہم کس چیز پہ یقین کریں گے؟ خدا کے کلام پہ یقین۔ خدا کا کلام آج ہمیں یہ بتا رہا ہے، پہلی بات کہ ہماری وقت خداوند کی نظر میں بہت 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 زیادہ ہے۔ کبھی بھی ہم نے اپنے آپ کو کمزور نہیں، کبھی بھی ہم نے آپ کو کمتر نہیں، کبھی بھی ہم نے اپنے آپ کو اکیلا کبھی ہم نے اپنے آپ کو اپنے اندر اس احساس کو، وہ جو احساس ہے کمزوری کا، وہ ایک بیج کی طرح ہے۔ جس طرح سے کلام جو ہے ایک اچھا بیج ہے، اسی طرح سے شک، ڈر، پریشانی، گھبراہٹ، یہ سب ایک بیج ہے۔ اور اگر یہ بیج نے جنم لے لیا ہمارے ذہن کی اس زمین کی، تو وہ پھر حاوی ہو جائے گی، اور ہم نے حاوی نہیں ہونے دینا۔ ہم نے خداوند کے کلام کو، خداوند کا کلام جو ہے وہ بیج بوئے گا ہماری ذہن کی زمین، اور ہم نے اس بات کو سمجھنا ہے کہ خداوند کا کلام ہمیں کہہ رہا ہے چاہ حالات کو سمجھنے کی ضرورت۔ پہلے میرے بھی یہ چیزیں بڑی پریشان کرتی تھی کہ کیسے حالات، کیسے حالات ہے، یہ کیا ہے حالات کو؟ حالات جو ہے وہ دنیا کے جیسے ہیں، اس کو چھوڑ دیں، وہ ہمارے کنٹرول میں نہیں، ہمارے کنٹرول میں شکر کرنا، خوش رہنا سی، جس مرضی حالات میں ہوں۔ ہمارا ایمان تو یہ ہے کہ میں ہر حال میں کیا ہے، خوش رہنا سیکھ جاؤں۔ اور اگر میں نے اپنی کمزوری کے وقت میں یسوع کے نام کو جلال دینا سیکھ لیا، خوش رہنا سیکھ لیا، شکر گزاری کرنی سیکھ لی، پھر ہم دیکھیں گے کہ وہ کام جو پہلے کبھی دنیا میں نہیں ہوئے اور اب اس جنم کے اندھے کی زندگی میں ہونے جا رہے ہیں، اور اب ہماری زندگی میں ہونے جا رہے ہیں، ہمارے ایمان کے، ہماری شکر گزاری کے بڑے بڑے کام جو ہیں وہ خداوند ہماری زندگی میں کریں گے۔ کئی دفعہ اپنے معجزے کے ہم خود ہی مخالف ہوتے ہیں، جب شک، پریشانی، دکھ کو یسوع کے نام میں ہم ایسا نہیں۔ ہم یوحنا 9 باب کی سٹڈی کر رہے ہیں، جنم کا اندھا، یسوع نے شفا بخشی۔ آج میرے خیال سے ہمارا تیسرا یا چوتھا میسج ہوگا اس کے اوپر، ہاں چوتھا میسج ہوگا اس کے اوپر، اور ہم دیکھیں گے یسوع نے اس جنم کے اندھے کو ایک بڑے عجیب طریقے سے، ہم نے اس چیپٹر کی پہلی 5 آیات، جو آج ہم چھٹی آیت، had said these things he spat on the ground، یسوع نے زمین پہ تھونکا، اور he spat on the ground and made clay with the saliva، اور تھوک کے ساتھ جو ہے وہ مٹی کو گیلا کیا، and he anointed the eyes of the blind man with the clay، اور اس نے وہ گیلی مٹی اس جنم کے اندھے کی آنکھوں پہ لگا دی۔
वियर्ड बात, अजीब बात ये है कि यीशु के ये शिफा बख्शने का तरीका जो है वो काफ़ी स्ट्रेंज है, और इसमें कुछ ऐसी बातें हैं जो कि हमें खुदावंद आज इसके वसीला से जो है वो सिखाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, और हम खुदावंद से दुआ करेंगे कि वो हमारे ज़हन को खोले, हमारी अक्लों को खोले, हमारी रूह को जो है वो तैयार करे कि हम इस मैसेज को। सबसे पहली बात हम ये देखना चाहेंगे कि यीशु ने एक बड़ा अजीब तरीका अपनाएंगे कि शायद किसी फार्मूला के अंदर कोई भेद की शुरू कर देंगे। तो यीशु कह रहे कि फॉर्मूला कोई नहीं, मिट्टी में थूक मिलाया और उसकी आंखों पे लगाया। क्या ये एक पिक्चर है, ये एक सिंबल है? क्या इस सिंबल की तस्वीर बाइबल में कहाँ मिलती है? पैदाइश में बाग़ अदन में हमें मिलती है। यहाँ पे मैंने आपको पहले बताया है कि ये जन्म का अंधा है, यानी इसने पहले कभी देखा नहीं है, और अगर इसने पहले कभी देखा नहीं है तो ये असल में एक मौजज़ा नहीं है। ये एक मौजज़ा वो होता है जिसमें क्या होता है कि जब कोई चीज पहले थी और अब नहीं है और यीशु उसको कैद बहाल कर रहे हैं, वो मौजज़ा ये क्या है? एक क्रिएशन है, एक नया नया काम। जिस तरह से बागे अदन में मिट्टी में क्या किया था? मिट्टी को इकट्ठा करके हाथों से उसमें क्या किया था? नथनों में जिंदगी का दम। यहाँ पे भी मिट्टी को इकट्ठा करके से यीशु कुछ उसके अंदर मिला रहे। जिस तरह से बाग़े अदन में खुदावंद के हाथ हैं, तो हाथों से एक पुतला बनाया, उसमें जिंदगी का दम फूंका, उससे कोई चीज निकल। और यहाँ पे भी हम देखते हैं कि मुंह से निकली हुई चीज जो है वो मिट्टी के साथ मिलके एक बाग़े अदन में भी एक क्रिएशन हो रही थी, और यहाँ पे भी एक क्रिएशन हो रही है। अब बाग़े अदन की जो क्रिएशन है, जो इंसान की क्रिएशन है, वो क्या थी? वो यूनिक थी, अजीब थी, डिफरेंट थी, क्योंकि इंसान को खुदावन ने कौन से दिन पे खलक किया था? इंसान को खुदावन ने कौन से दिन पे खलक किया था? छठे दिन। यानी कि 5 दिन पहले जो है वो खुदावन क्या करते रहे हैं? क्रिएशन करते रहे हैं, और छठे दिन जाके लेकिन अभी तक जो खुदावन क्रिएट करते आए हैं और अब जो इंसान को क्रिएट कर रहे हैं, उसमें फर्क क्या है? और यहाँ पे क्या खुदावन कह नहीं रहे हैं? फर्क तरीके से खलक। वहां पे खुदावन ने खलक किया था एक्स नहीलो, यानी कि कोई चीज नहीं थी, खुदावन ने कहा हो जा, और वो चीज हो गई। अब जो इंसान को खलक किया है उसमें और उसमें दूसरी चीजों में, दूसरी चीजें जो हैं वो कहां से खलक की है? डिस्टेंस से, दूर से कहा और हो गई। लेकिन इंसान को ऐसे खलक नहीं किया। इंसान को खलक करने के लिए खुदावन उस पुतले के बहुत करीब आए, और ना सिर्फ करीब आए बल्कि अपने हाथों से उसको सांचा, और उसके नथनों में यानी कि उसके नॉस्ट्रल्स में, और सिमिलैरिटी आप ये देखें, नॉस्ट्रल्स, होंठ, आंखें, ये सारी चीजें इंसान की बड़ी सेंसिटिव चीजें हैं, और यहाँ पे वही बोसा सिर्फ वही चूमता है जो कि इंसान दूसरे इंसान के बहुत करीब हो। गैर जो है वो नथनों का, होंठों का, आंखों का बोसा और थूक का मिल जाना। जब इंसान बोसा ले तो थूक जो है वो मिलता है। यहाँ पे थूक जो मिला, इंसान को ये एक बड़ी वियर्ड चीज लगेगी कि खुदावन जो है, यीशु जो है वो क्या कर रहे हैं? थूक को मिट्टी में मिला रहे हैं। लेकिन यहाँ पे यीशु जो है एक बहुत बड़ी पावरफुल सिंबलिज्म, और वो सिंबलिज्म क्या है? इंसान अपने दुखों में, अपनी परेशानियों में, अपनी बीमारी में, इंसान अपने अकेलेपन में है कि खुदावन किधर है? ये सोचता है कि मैं अकेला हूं। आया खुदावंद को नजर आ भी रहा है या नहीं आ रहा? खुदावंद को महसूस हो भी रहा है या नहीं हो रहा? हो सकता है कि इस तरह के कई ख्यालात उस जन्म के अंधे के जहन में, क्योंकि वो जन्म का अंधा है, और उस जमाने में जन्म के अंधे को किस तरह से ट्रीट किया जाता था? कुछ अच्छी ट्रीटमेंट। और हालांकि आज हमें बुरा ट्रीट नहीं भी किया जाता है, लेकिन इंसान की साइकी जब वो बीमार पड़ जाए, जब वो कमजोर पड़ जाए, तो क्या होती है? खुदावन तू कहाँ है? और खुदावन इस सिंबलिज्म से बता रहे हैं, बेशक तू जन्म का अंधा है और सारी उम्र ऐसे रहा है। यीशु ने पहले ही अपने शागिर्दों को यह बता दिया है कि ना ये इसका गुनाह है, ना इसके माँ बाप का गुनाह है, बल्कि इसलिए कि खुदा का काम उसमें जाहिर हो। तो खुदावंद आज आपको, मुझे, रुमाइला, हम सबको ये कह रहे हैं कि ये जो बीमारी है, ये जो तकलीफ है, क्या होगा? खुदावंद के नाम को जलाल, इसमें से खुदावंद का काम जाहिर होगा। और खुदावंद इस सिंबलिज्म के वसीला से ये बता रहे हैं कि हमारे दुखों में, हमारी परेशानियों में खुदावंद हमसे दूर नहीं है, खुदावंद हमारे बहुत करीब है। हो सकता है कि महसूस हो रहा हो कि खुदावंद तू कहाँ है,
ہو سکتا ہے جنم کے اندھے کو بھی ایسا محسوس ہوتا ہو، لیکن ہم نے کس پہ نہیں جانا؟ نے اپنے احساسوں، کیونکہ احساس ہمیں کیا کر سکتے ہیں؟ دھوکہ دے سکتے ہیں کہ ہم کیا محسوس کر رہے ہیں۔ ہم نے کس پہ جانا ہے؟ ایمان پہ۔ ہم نے کس پہ جانا ہے؟ ہم نے خدا کے کلام پہ، اور خدا کا کلام ہمیں کہہ رہا ہے کہ دکھ کے وقت میں خداون ہم سے دور نہیں ہے۔ یہاں پہ ایک بڑی زبردست سمبلزم یہ ہے کہ خداون چاہتے، اگر یسوع چاہتے تو دور سے اس جنم کے اندھے کو شفا بخش، لیکن یسوع نے ایسا نہیں کیا۔ یسوع نے وہ میتھڈ اپنایا جو کہ اس سمبلزم، اس تصویر کی عکاسی کر رہا ہے جو باغ عدن میں ہوئی تھی، اس جنم کے اندھے کو یہ بتا دینے کی کہ جس طرح سے باغ عدن میں آدم کی وقت تھی، آدم کی ویلیو تھی، آدم کو میں نے جو ہے وہ سب سے اعلیٰ ترین مخلوق جو ہے وہ خلق کیا ہے اس کائنات میں، اسی طرح سے تو آدم کا بیٹا ہے، اور تو جو ہے وہ میری نظر میں بہت ہی زیادہ وقت رکھتا ہے، بہت ہی زیادہ قدر رکھتا ہے، بہت ہی زیادہ ویلیو رکھتا ہے۔ اور خداوند ہمیں دکھا رہے ہیں اور بتا رہے ہیں اور سمجھا رہے ہیں کہ اپنے دکھ کے، اپنی مصیبت کے وقت، اپنی پریشانی کے وقت، اپنی کمزوری کے، اپنی بیماری کے وقت اپنے آپ کو کیا نہیں سمجھنا؟ اپنے آپ کو لاچار نہیں سمجھنا، اپنے آپ کو کسی بھی طرح سے کمزور۔ یہ کمزوری آتی کدھر سے؟ یہ کمزوری آتی ہمارے ذہن سے ہی، اور ذہن کو سمجھانا بھی ہم نے ہی، اور کس کے وسیلہ سے؟ خدا کے کلام کے وسیلہ، کہ خداوند نے اپنے کلام میں کیا کہا ہے؟ کمزور کیا کہے؟ زور آور۔ کمزور کیا کہے؟ میں زور آور۔ اور جب کلام میں یہ لکھا ہے یہ کہے میں زور آور، تو ہم نے اپنے آپ کو کمزور محسوس ہو، اگر ایسی فیلنگ آ بھی جائے تو ہم نے کیا کہنا ہے؟ میں زور آور۔ اب یہاں پہ ہم یہ دیکھتے ہیں، یہ جنم کا اندھا جو ہے، یہ اندھا ہے، اس کو نظر نہیں آ رہا، اس کو نظر نہیں آ رہا۔ یسوع اس کی آنکھیں کھولنا چاہتے ہیں، لیکن اس کی آنکھیں کھولنے سے یسوع کیا کرتے ہیں؟ مٹی میں تھوک کو ملاتے ہیں، مٹی میں تھوک کو ملا کے اس کی آنکھوں پہ لگا رہے۔ اب مجھے بتائیں ایک بات، مجھے سوچ کے بتائیں، آنکھوں پہ پہلے اگر ہلکا پھلکا نظر آتا بھی ہے، اگر جس انسان کو نظر آتا ہو اس کی آنکھوں پہ گیلی، تو جتنا اس کو نظر آ رہا ہے وہ تو نظر بھی نہیں آئے گا، بجائے اس کے کہ ویژن کلیئر ہو، لگانے سے کیا ہوگا؟ ویژن اور زیادہ، ویژن اور بھی زیادہ دھندلی، ویژن اور بھی زیادہ دھندلی ہوتی۔ اور کبھی کبھی ہمیں ایسا لگ رہا ہوتا ہے، کبھی کبھی ہمیں ایسا لگتا ہے، خاص طور پہ جب ہم اپنی کمزوری کے وقت، کہ خداوند مجھے تو کچھ کلیئر نہ، خداوند میرے لیے سچویشن کنفیوزنگ ہے، یہ عجیب طریقہ ہے، یہ کیا طریقہ ہے کہ میں تو اندھا ہوں، میری آنکھوں پہ، ابھی اندھا تو وہ ہے لیکن محسوس تو کر سا ہے نا کہ اس کی آنکھوں پہ کیا مٹی لگ گئی ہے، وہ بھی گیلی مٹی لگ گئی ہے۔ خداوند ہمیں کئی دفعہ کئی چیزیں کرنے کو کہہ رہے ہوتے ہیں، یا کئی سچویشن ہماری زندگی میں پیدا کر، اور ہمیں کیا لگ رہا ہوتا ہے؟ خداوند یہ کیا ہو رہا ہے؟ خداوند یہ نہیں جانتے کہ ابھی اس سے کیا پیدا ہوگا، اس سے کیا پیدا ہوگا۔ ابھی دیکھیں ایسا کام یسوع کی چیپٹر کی اگر ہم 32ویں، تو یہ خود اندھا کہتا ہے، اوپن دا آئیز آف ون ہو واز بورن بلائنڈ۔ جب سے اس دنیا کا آغاز ہوا ہے بھی کسی نے یہ بات نہیں سنی کہ کوئی بھی جنم کے اندھے کو دوبارہ سے بنائی مل جائے، کہ زندگی میں ایسا کام ہونے کو جا رہا ہے جو کہ پہلے کبھی بھی دنیا میں ہوا ہی نہیں ہے۔ ہمیں سمجھنا یہ ہے کہ خداون جو ہے وہ ہمیں گائیڈ کر رہے ہیں، خداون ہمیں لیڈ کر رہے ہیں، اور یسوع نے ہی اس کی آنکھوں پہ مٹی لگائی ہے، اور یسوع نے ہی یہ اجازت دی ہے ہماری لائف کے اندر اس سچویشن کی، کہ وہ سچویشن ہمارے اندر کنفیوژن پیدا کرے۔ لیکن اگر ہمیں اس بات کا پتا ہے کہ خداون ہمارے ساتھ ہے، یہ میٹر نہیں کرتا کہ کرنٹ سرکمسٹانسز کیا ہے، کس مصیبت سے گزرنا پڑ رہا ہے، تکلیف سے گزرنا پڑ رہا ہے، پریشانی سے گزرنا پڑ رہا ہے، بیماری سے گزرنا پڑ رہا ہے، ہمیں اس بات کو جاننا ہے کہ خداوند اس بیماری کو بھی استعمال کریں گے اور ایسا کام کریں گے جیسا کائنات میں پہلے کبھی ہوا ہی نہیں ہے۔ اگر ہم نے اپنے ایمان کو کمزور ہونے دیا اور شک کرنا شروع کر دیا کہ یہ کیا میری آنکھوں پہ لگا دیا، یہ کیا سچویشن پیدا ہو گئی ہے، تو ہم کیا کھو دیں گے؟ اپنا معجزہ کھو دیں گے۔ ہم وہ کام جو کہ یسوع ہماری زندگی میں کرنے جا رہے ہیں، کچھ بھی ہو جائے، ہم نے اس بات کو سمجھنا ہے کہ وہ جو مجھ میں ہے وہ اس سے بڑھ کے ہے جو کہ اس دنیا میں ہے، وہ جس نے مجھے خلق کیا ہے، میں
اس کے تابع ہوں، میں اس کی گائیڈنس کے انڈر ہوں، وہ میری رہنمائی کرتا ہے، وہ میرا اچھا چرواہا ہے، وہ مجھے لیڈ کر رہا ہے، وہ مجھے گائیڈ کر رہا ہے، اور جہاں پہ میرا چرواہا مجھے لے کر جائے گا، چاہے میرا گزر جو ہے وہ موت کی سائے کی وادی میں سے بھی ہوگا، تب بھی مجھے جو ہے وہ کوئی بلا جو ہے وہ ڈرائے گی نہیں، میں کسی طرح سے جو ہے وہ ڈروں گا نہیں، کسی طرح سے میں خوف میں. اسی لیے یسوع یہ تصویر دکھا رہے ہیں کہ مٹی تھوک سے بھری ہوئی جس کی کوئی سمجھ نہیں ہے، اس بندے کو تو یہ خاص طور پہ یہ سمجھ نہیں، نہ ہی کسی شاگرد کو سمجھ ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے. ہم نے اس چیز پہ فوکس نہیں کرنا کہ یہ ہو کیا رہا ہے، بلکہ اس چیز پہ فوکس کرنا ہے کہ یہ کر کون رہا ہے. وہ چیزیں جو ہو رہی ہیں اس کے حکم، اس کا حکم جو ہے وہ 7ویں آیت میں آج نہیں ہے کل، لیکن صرف انڈیکیشن کے طور پہ ہی سیڈ ٹو ہم 7ویں آیت میں گو. یسوع نے کہا جا، اور یسوع نے آپ کو اور مجھے کیا کہہ دیا؟ جا میرا کام کر. اور جب ہم یسوع کے نام میں اس کا کام کر رہے ہیں تو مٹی کو نہیں دیکھنا، کس کو دیکھنا ہے؟ کہ حکم کو. اور یسوع نے حکم ہمیں دے دیا ہوا ہے، تم میرے تم میرے چنے ہوئے ہو، میں نے تمہیں چن لیا ہے، تم نے نہیں مجھے چنا. تم سر ہو پودم نہیں ہو، تمہیں میں نے ایک مقصد کے. اور ہم کس چیز پہ یقین کریں گے؟ خدا کے کلام پہ یقین. خدا کا کلام آج ہمیں یہ بتا رہا ہے، پہلی بات کہ ہماری وقت خداوند کی نظر میں بہت 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 زیادہ ہے. کبھی بھی ہم نے اپنے آپ کو کمزور، کبھی بھی ہم نے آپ کو کمتر، کبھی بھی ہم نے اپنے آپ کو اکیلا کبھی ہم نے اپنے آپ کو اپنے اندر اس احساس کو، وہ جو احساس ہے کمزوری کا، وہ ایک بیج کی طرح ہے. جس طرح سے کلام جو ہے ایک اچھا بیج ہے، اسی طرح سے شک، ڈر، پریشانی، راہ، یہ سب ایک بیج ہے. اور اگر یہ بیج نے جنم لے لیا ہمارے ذہن کی اس زمین کے، تو وہ پھر حاوی ہو جائے گی. اور ہم نے حاوی نہیں ہونے دینا. ہم نے خداوند کا کلام جو ہے وہ بیج بوئے گا ہماری ذہن کی اور ہم نے اس بات کو سمجھنا ہے کہ خداوند کا کلام ہمیں کہہ رہا ہے چاہو. حالات کو سمجھنے کی ضرورت. پہلے میرے بھی یہ چیزیں بڑی پریشان کرتی تھی کہ کیسے حالات ہے، یہ کیا ہے حالات کو. حالات جو ہے وہ دنیا کے جیسے، اس کو چھوڑ دیں، وہ ہمارے کنٹرول میں نہیں. ہمارے کنٹرول میں شکر کرنا، خوش رہنا سی، جس مرضی حالات میں ہوں. ہمارا ایمان تو یہ ہے کہ میں ہر حال میں کیا ہے، خوش رہنا سیکھ جاؤں. اور اگر میں نے اپنی کمزوری کے وقت میں یسوع کے نام کو جلال دینا سیکھ لیا، خوش رہنا سیکھ لیا، شکر گزاری کرنی سیکھ لی، پھر ہم دیکھیں گے کہ وہ کام جو پہلے کبھی دنیا میں نہیں ہوئے اور اب اس جنم کے اندھے کی زندگی میں ہونے جا رہے ہیں، اور اب ہماری زندگی میں ہونے جا رہے ہیں. ہمارے ایمان کے شکر گزاری کے بڑے بڑے کام جو ہیں وہ خداوند ہماری زندگی میں کریں گے. کئی دفعہ اپنے معجزے کے ہم خود ہی مخالف ہوتے ہیں جب شک، پریشانی، دکھ کو یسوع کے نام میں ہم ایسا نہیں